کرپشن کا بازار گرم ہے. ہم یہ سنتے تھے ماضی میں عمران خان صاحب سے رشوت کے حوالے سے, کرپشن کے حوالے سے ہمیں بتاتے تھے کہ مدینہ کی ریاست ایسے ہوتی ہے, مدینہ کی ریاست ایسے ہوتی ہے. آج انہی کے صوبے میں جہاں ان کی تیسری دفعہ حکومت آ رہی ہے, وہ وہاں پر کوہستان میں آپ کے سی ایم صاحب اور آپ کے وزراء اور آپ کے لوگوں نے جس قسم کی اندھوتناک کرپشن کی ہے 50 ارب روپے. ہم تو کہہ رہے ہیں 50 ارب ہے, لیکن اسپیکر صوبائی اسمبلی کہہ رہے ہیں اگر پورے صوبے کی دیکھی جائے تو 500 سے 700 ارب روپے کی کرپشن ہوئی ہے. ڈمپر ڈرائیور تک کے کو بھی چیک دیے گئے ہیں, اور یہ صرف ایک ضلع کوہستان کا ہے جس میں ہوا ہے. اگر باقی ضلعوں کی تھرڈ پارٹی آڈٹ ہو جاتی ہے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ جو مدینہ کی ریاست کی بات کرتے تھے, جو کرپشن سے پاکستان کی بات کرتے تھے, یہ سر سے لے کے پاؤں تک کرپشن میں دھلے ہوئے ہیں. میں تو اب کہتا ہوں کہ میرے صوبے میں تو علی بابا 40 چور کی حکومت ہے. گندم کی بات کریں تو یہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہم نے گندم چوری کی ہے. ایک وزیر اعلیٰ کہتا ہے کہ میرے وزیر نے ہیلتھ میں جو ہے کرپشن کی ہے. ہیلتھ منسٹر کہتا ہے کہ میرے سی ایم نے اس ڈپارٹمنٹ کی کرپشن کی ہے. ہم تو کہتے تھے لیکن اب وہ خود کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ اس قسم کی کرپشن جو ہے وہ صوبے میں ہو رہی ہے. لہٰذا صوبہ ہمارا جو ہے اس وقت جو ہے وہ لوٹ مار کا بازار گرم ہے. دہشت گردوں کے حوالے صوبہ کیا گیا ہے اور کوئی سروکار نہیں ہے, کیونکہ آج تک ہماری صوبائی اسمبلی میں یا ہمارے کابینہ میں کبھی بھی ہمارے لا اینڈ آرڈر پہ ڈسکشن نہیں ہوئی. کورم کی صورتحال اگر آپ دیکھیں مہینوں ہو چکے ہیں, آج تک وہ کورم کا 25 کلومیٹر کا روڈ نہیں کھول سکتے. یہاں سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ میں آپ کے وزراء کو اور آپ کی چیف منسٹر کو دیکھتا ہوں کہ یہاں پر جو لوگ قربانیاں دے رہے ہیں ان کے پاس وہ پہنچتے ہیں. آج تک میرا وزیر اعلیٰ یا میری صوبائی کابینہ کا کوئی ممبر صوبے کا کسی شہید کے گھر نہیں گیا آج تک. میں ہمیشہ ان سوال کرتا ہوں کہ آپ شہداء کے گھر کیوں نہیں جاتے ہیں, آپ کیوں ان شہداء کے بچوں کے سر پہ ہاتھ کیوں نہیں رکھتے جو آج ہمارے صوبے کے لیے, ہمارے ملک کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں. میں آج ایک تاریخی دن صوبائی اسمبلی کا بھی ہے. پچھلے دنوں میں نے ایک خط لکھا تھا وزیر اعظم صاحب کو اور پریزیڈنٹ آف پاکستان کو کہ اسلام آباد ایئرپورٹ جو پرانا تھا وہ محترمہ بین بھٹو شہید کے نام پہ تھا جس نے جمہوریت کے لیے بڑی قربانیاں دی تھیں. تو اب کیونکہ اسلام آباد کا ایئرپورٹ بن چکا ہے, آپ نے شفٹ کر لیا ہے چکلالہ, وہاں پر وہ ایئر بیس ہے جو بھی ہے, لیکن ایئرپورٹ شفٹ ہو چکے لیکن نام شفٹ نہیں ہوا. لہٰذا مہربانی کیجیے اس کا نام بھی شفٹ کیا جائے. پچھلے دنوں سندھ اسمبلی میں اس کے اوپر قرارداد پاس ہوئی اور اسی میرے لیٹر جو میں نے لکھا تھا اسی کے اوپر, اور آج بلوچستان میں بھی یونینیمسلی ایک قرارداد پاس ہوئی ہے کہ اس کو دوبارہ جو ہے بے نظیر انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے نام رکھا جائے. تو میری وزیر اعظم صاحب سے وفاقی حکومت سے یہ اپیل ہوئی کہ 2 صوبائی اسمبلیوں کی طرف سے بھی آپ کو یہ قرارداد آ گئی ہے, باقی اسمبلی سے بھی قرارداد, کشمیر میں بھی قرارداد آ رہی ہے. ہم قومی اور سینٹ میں بھی یہ قرارداد لیں گے, باقی سب میں بھی قرارداد لیں گے. لہٰذا ہم چاہتے ہیں کہ اسلام آباد ایئرپورٹ کا نام جو ہے بے نظیر انٹرنیشنل ایئرپورٹ رکھا جائے. میں یہاں آپ کے پاس اس لیے حاضر ہوا تھا کہ میں آج آپ کی صوبے میں جو دہشت گردی ہو رہی ہے, چاہے وہ جعفر ایکسپریس تھا, چاہے باقی یہاں پہ واقعات ہوئے ہیں, ہم آپ کے ساتھ خیبر پختونخوا کی عوام, آپ کے ساتھ, آپ کے بلوچستان کے بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ, اپنے سیکورٹی فورس کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہے. ہم اس مشکل وقت میں آپ کے ساتھ ہیں کیونکہ ہمیں احساس ہے, ہم پہ بھی یہ وقت گزر رہا ہے تو ہمیں احساس ہے کہ کس قسم کے یہ مشکلات ہوتی ہیں. تو انشاءاللہ تعالی میری یہ دعا ہے کہ آپ کا صوبہ اور ہمارا صوبہ جو ہے دہشت گردی سے پاک ہو, ہمارے بچے بھی جو ہیں وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کریں, ہمارے صوبوں میں بھی ترقی ہو اور ہمارے صوبوں میں بھی جو ہے کھیلوں کے میدان آباد ہوں. جس طریقے سے آپ دیکھیں کل کوئٹہ اور لاہور میں میچ ہو رہا تھا, اچھی بات ہوتی اگر یہ میچ کوئٹہ میں ہو رہا ہوتا تو یہاں کے لوگ بھی اس کو مطلب ہے کہ آج آپ دیکھیں کہ ہمارے صوبے میں جب سے پی ٹی آئی کی حکومت آئی ہے کبھی فرسٹ کلاس کرکٹ نہیں ہوئی. ایک ہمارے پاس اسٹیڈیم تھا جو کہ 2017 سے اس کی جو ہے ریکنسٹرکشن شروع ہے. باقی صوبوں میں پی سی بی کے پاس گراؤنڈ تھے, 6 سے 8 ہفتوں میں کام ختم ہو گیا, لیکن 2017 سے لے کر آج تک ہمارا ارباب نیا اسٹیڈیم جو کہ تاریخی اسٹیڈیم تھا اس کا کام مکمل نہیں ہوا, لیکن نام تبدیل ہو جو ہے عمران خان کے نام پہ. آج تک اپنا کوئی گراؤنڈ نہیں بنا سکے عمران خان کے نام پہ, لیکن یہ جو ہے پرانے جو گراؤنڈ ہے ان کو اپنے نام دے رہے ہیں تاکہ شاید جو ہے لوگ اسے ہو. آپ کی حکومت ہے, آپ کو چاہیے تھے کہ آپ ہر جگہ پہ گراؤنڈ کھیلوں کے میدان آباد کرتے. اس وقت سب سے زیادہ یوتھ خیبر پختونخوا میں موجود ہے. لہٰذا میں دوبارہ آپ دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں
कि आप लोग यहाँ पे, और मैं आपको दावत भी देता हूँ कि आप लोग आएँ, गवर्नर साहब, हमारे आप- सूबे का भी दौरा करें, मेरे मेहमान बने। गवर्नर- देखिए बिल्कुल हम जाएंगे सूबाई हुकूमत, क्योंकि आपके और आपके गवर्नर और वज़ीर-ए-आला के हालात बड़े अच्छे हैं, हमारे इतने अच्छे नहीं हैं, क्योंकि ये फैसिलिटीज़ जो है वो हेलीकॉप्टर की इनकी CM के साथ होती है। मुझे जब भी CM साहब आज हेलीकॉप्टर से, मैं कल वहाँ पर मौजूद हूँगा। जो वहाँ पर ड्रोन हमला हुआ है, मैंने पहले भी उसकी जो है वो मुज़म्मत की, और उसके ऊपर तहकीकात भी हो रही है कि बच्चे बिल्कुल शहीद हुए हैं, हम उसके तहत में शरीक है, लेकिन बाकी लोगों को भी देखें उसके अंदर बाकी कौन शहीद हुए हैं, क्या वो मुल्क दुश्मन शहीद हुए हैं या हमारे मुल्क वतन शहीद हुए हैं। बच्चों के साथ हमें बिल्कुल दिली हमदर्दी है, लेकिन अपने बुज़दिल दुश्मनों से कहेंगे कि आप ख़वातीन का और बच्चों को जो है आप ढाल न बने, आप मर्द बने और मुकाबला हमारे साथ करें, बच्चों को और ख़वातीन को ढाल न बने। अच्छा सर।